سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عام طور پر ہاتھ مختلف کاموں اور چیزوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں اور ان پر میل کچیل لگتا رہتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی صورت میں صاف ستھرے ہاتھوں سے کھانا کھانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور کھانا میل کچیل ہاتھوں کے ساتھ ملوث ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کچھ کھانے کا حصہ ہاتھوں پر بھی لگا رہ جاتا ہے، جس کے بعد ان ہاتھوں کے مختلف چیزوں پر لگنے سے دوسری چیزیں گندی ہو سکتی ہیں اور ان ہاتھوں پر مکھی، مچھر وغیرہ کے آنے کا بھی اندیشہ ہے، اور زیادہ دیر تک ہاتھوں پر کھانا لگے رہنے سے اس کے خراب ہونے اور سننے کی وجہ سے جراثیم پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں سے حفاظت کے لیے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا عمل بہت ہی مفید ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانا جب اس کے سامنے آ جائے تو ہاتھ دھو لے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھو لے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تو رات میں پڑھا ہے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے اور اس میں شیاطین کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے اوپر بہت سارا قرض تھا اور میں مفلسی کی وجہ سے ادا کرنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا، جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، ابھی چند دن ہی گزرے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے ذمے 1 روپیہ بھی باقی نہ رہا اور میں نے اس سنت پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے میرا سارا کا سارا قرض اتار دیا۔ اور یہ انسان کو جراثیم سے محفوظ فرماتا ہے۔ ہاتھ آدمی کے میلے کچیلے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ پر ایسی زہریلی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے جو انسان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ 2 دوست کئی ہوٹل پر کھانا کھا رہے تھے، ان میں سے ایک دوست کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔
اب اس دوست نے کہا کہ شاید یہ کھانے کے اندر زہر تھا، اس کھانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس معاملے کی جب تحقیقات کرائی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک دوست نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے تھے اور دوسرا دوست جو تھا اس نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے تھے۔ وہ یہ کہ سفر میں آ رہے تھے، راستے کے اندر ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور یہ اتر کر گاڑی کو صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ٹائر ان کا خراب ہوتا ہے اس کے نیچے راستے میں کئی سانپ آ کر مر جاتا ہے اور وہ سانپ کا جو زہر ہوتا ہے وہ پورے ٹائر پر لگ جاتا ہے۔ جب اس ٹائر کو صحیح کر کے وہ گاڑی کے اندر دوبارہ لگا دیتے ہیں اور آ کر پھر ہوٹل کے اندر کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک دوست جا کر اپنا ہاتھ دھو لیتا ہے اور دوسرا دوست جو ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ زہر اس کے ہاتھ پر لگا ہوا تھا اور وہ کھانے کے اندر شامل ہوا اور اس سے اس کی جان جو ہے وہ ہاتھ نہ دھونا اس کا جان لیوا ثابت ہو گیا۔ اور دوسرا دوست جس نے ہاتھ دھوئے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ فرمایا۔ ایک سنت کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کی جان اس کے مال کو محفوظ فرمایا۔